انسان کو اپنے اصل چہرے کی شناخت کے لیے ایک لمبا سفر درکار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اپنی ذات کے لیے بھی مفتی بن جایا کرے، بہت سے مفتیوں کے فتووں سے بچ جائیں گے۔ مجلس میں اچھا بننے والا اور تنہائی میں برا سوچنے والا منافق ہے۔ اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک آپ کو بری اور منفی سوچ سے نجات دے، آپ کو تھکا دینے والی سوچ سے نجات مل جائے گی۔ فائدہ تو فائدہ، لوگ شعوری طور پر بھی لوگوں کو نقصان دینے کا سوچتے ہیں۔ بہت سے لوگ چڑیا کا شکار کرنے والی بندوق سے شیر کا شکار کرتے ہیں اور شیر ان کو کھا جاتا ہے۔ جن کا اندر مضبوط ہو، باہر کے طوفان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ توانائی چھیننے والا ایک کام کر رہا ہوتا ہے اور توانائی دینے والا بھی ایک کام کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ سننے کی کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ان باتوں کا معیار ہی آپ کی اصل شخصیت کا عکس ہے۔ شاہین کو پرواز کے لیے پر چاہیے اور تعلیمی نظام شاہینوں کے پر کاٹنے میں مصروف ہے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کرنے کے اصول بنائیں تاکہ باقی کا وقت اچھا گزر سکے۔ شوق کے راستے میں دن اور رات کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ شوق وقت کی قید سے آزاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آپ کمانے کی بجائے اگر جیب سے لگانا شروع کر دیں تو یہ شوق کا راستہ ہے۔ اس شوق میں خرچ کرنے والا سرفراز ہوتا ہے اور جمع کرنے والا محروم۔ جو شخص آپ کے آنسوؤں کی قدر نہیں کرتا، اس کے لیے رونا چھوڑ دیں۔ سخاوت یقین کا نام ہے۔ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازش کو تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے اور نوازے گا۔ کائنات کے سب سے بڑے سخی پر یقین آپ کو سخی بنا دیتا ہے۔ اس درخت کو کبھی مت کاٹو جس کی چھاؤں میں لوگ سکون لے رہے ہوں۔ رکاوٹ نہ کرنے والوں کو رکاوٹ کا سامنا بہت کم ہوتا ہے، اور اگر رکاوٹ کرنی بھی پڑ جائے تو وہ رکاوٹ اس کی عظمت کا باعث بنتی ہے۔ آپ کا رجحان بدل جائے تو آپ کی قسمت بھی بدل جائے گی۔ کبھی اگر سوچیں کہ چلے کہاں سے تھے اور پہنچ کہاں گے تو پھر اللہ کا شکر ادا ضرور کریں۔ چھوٹے چھوٹے اعتراضات سے نکلنے والے ہی بڑے مقاصد سے آشنا ہو پاتے ہیں۔ گری ہوئی بے ترتیب اینٹوں کے انبار سے ایک عظیم الشان عمارت تیار کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح گری پڑی بے ترتیب سوچوں کو ترتیب دے کر زندگی کی شاندار شروعات کی جا سکتی ہے۔ جس کی اپنی خودداری بیدار نہیں، وہ خود کو کیا درس دے گا۔ زندگی بدلنی ہو تو ایک بات، ایک واقعہ، ایک استاد ہی بدل سکتا ہے، اور اگر نہ بدلنی ہو تو ہزاروں کتابیں، ہزاروں دانشور اور ہزاروں استاد بھی مل کر نہیں بدل سکتے۔ کسی شخص کے دو لفظوں میں اتنی محبت ہونی چاہیے کہ ہزاروں محبتیں قربان کرنا آسان ہو جائے۔ لالچی انسان دھوکہ جلدی کھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ٹیم بنانی آتی ہے تو آپ ایک فرد ہو کر پورے ادارے کو چلا سکتے ہیں۔ زیادہ شہرت نہیں بلکہ اچھی شہرت بہت بڑی طاقت رکھتی ہے۔ کثرت گناہ اور حسرت نگاہ دونوں کو ترک کر دیں۔ اس انسان کی عزت ضرور کریں جو بغیر لالچ کے آپ کا کام کر رہا ہو۔ ہمیشہ اللہ پاک سے وہ دعا مانگیں جو آپ کے لیے اور آپ سے وابستہ لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہو۔ اللہ کا کرم آپ میں چند خوبیاں پیدا کر دیتا ہے، اور وہ خوبیاں مال، عزت اور شہرت اور آسانیوں کی صورت میں ہوتی ہیں۔ اگر انسان اپنے اندر کی جنگ سے لڑتا رہے تو اسے باہر کی جنگوں کا سامنا کم ہی کرنا پڑتا ہے۔ دوستوں کی قدر کرو، اس سے تمہاری قدر اور بڑھ جائے گی۔ اللہ کا کرم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اچھے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ دعا کیا کریں کہ آپ سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو جس کے بعد آپ کی مت ماری جائے۔ زندگی میں ایک اعلیٰ مقصد تلاش کریں، ایسا مقصد جو آپ کو زندگی میں بھی اور آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کو جگہ دے۔
کردار سے کردار جنم لیتے ہیں اور کردار تبلیغ سے زیادہ طاقتور شے ہے۔ نوازنے والے کو بھول کر نوازشات کا تذکرہ کرنا تکبر کی علامت ہے۔ کسی کی عظمت کا اعتراف کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کو عظمت کی پہچان ہے۔ آپ کی امامت میں بننے والی صفیں اور آپ کے جنازے میں بننے والی صفیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کتنے بڑے انسان ہیں۔ بولنے والی نیکی سے زیادہ خاموش رہنے والی نیکی بہتر ہے۔ سب سے بڑی غلامی سوچ کی غلامی ہوتی ہے، اور اس غلامی کی بھی کیا مجال اگر آپ چاہیں تو اس غلامی کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ کبھی کسی کو آزاد چھوڑ کر دیکھیں، اس کا اصل چہرہ سامنے آ جائے گا۔ غیر پختہ شخص کے کاموں کے اکثر نتائج واضح نہیں ہوتے۔ بذات خود شخص کا پختہ ہونا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ چٹانوں کا کٹ جانا دریاؤں کی طاقت نہیں، بلکہ دریا کی رومانی استقامت کی وجہ ہوتی ہے۔ جڑیں مضبوط ہوں تو بلندی نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ جینے کا جواز تلاش کیجئے، مشکلات برداشت کرنا آسان ہو جائیں گی۔ بد نصیبی خوبصورت شکل میں سامنے آتی ہے اور ہم اسے نہیں پہچان پاتے، اور اسی طرح خوش نصیبی بھی اچھی شکل میں سامنے نہیں آتی، اسی وجہ سے ہم اسے بھی نہیں پہچان سکتے۔ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، صرف اپنا بنائے۔ بعض اوقات زیادہ نعرے لگانے والوں سے زیادہ کام کسی لیبارٹری میں بیٹھا سائنسدان اور کسی پارک کی لائٹ میں بیٹھا طالب علم کر جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب خاموش انقلاب ہے، اور اس کی شروعات انسانوں کے دلوں سے ہوتی ہے۔ کامیابی کی اصل کہانی یہ ہے کہ انسان کے حالات جو بھی ہوں وہ کامیاب ہو کر دکھائے۔ استاد کا کام سوالوں کے جواب دینے کے علاوہ نئے سوالوں کو جنم دینا بھی ہوتا ہے۔ وہ استاد با کمال انسان ہوتا ہے جو اپنے اخلاق اور کردار سے دوسروں کی زندگی بدل دے۔ بہت سی کتابوں کا علم کسی کام کا نہیں اگر زندگی میں کوئی ایسا مقصد نہیں جس کے لیے علم اکٹھا کیا جائے۔ اگر آپ کی ہزاروں غلطیوں کے باوجود بھی لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں تو اس بات کا شکر ادا کریں کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے آپ پر۔ پوری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی کوئی کام نہیں کر سکتی جب تک آپ خود نہ چاہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنی عجیب و غریب عادتیں نہیں بدل سکتے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت اچھے دوست چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جو آپ کی لائی ہوئی چیز پر خوش ہو جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر بار اپنی مرضی اس پر تھوپنے کی کوشش کریں۔